بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا سول کنیا، جس کو انگلش میں ایلوپیتھک میں اساٹیز کہا جاتا ہے۔ سو کے معنی ہوتے ہیں بگاڑ کے، اور کنیا کے معنی راس المال یا پونجی، اور جسم کی سب سے قیمتی پونجی وہ انسان کا خون ہے۔ اس میں خون کے سر ذرات کے اندر تغیر پیدا ہو جاتا ہے، خون کم ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک دو نہیں بے شمار وجوہات ہیں۔ حیض کا خون زیادہ آنا، بواسیر کا آنا، پیشاب میں خون آنا، نکسیر کا آنا، بلغم کے ساتھ خون کا آنا، کسی جگہ چوٹ لگنا، چوٹ کی وجہ سے خون کا زیادہ نکل جانا، تو اس کی وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ اور جب خون کم ہو جاتا ہے تو ہاتھوں، پیروں، پاؤں اور جسم میں جب وہ ورم ہو جاتا ہے، سوج آ جاتی ہے۔ اس میں عموماً جلد جو ہے وہ زرد رنگ کی، مٹیالے رنگ کی ہو جائے گی۔ آنکھوں کے پپوٹے، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ سوج جاتے ہیں، سوج محسوس ہوتی ہے، اور کبھی تمام بدن میں سوج محسوس ہوتی ہے، ورم ہو جاتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، سینہ پر پستان کی جو گلٹی ہیں وہ سوج جاتی ہیں، انسان کی زبان جو ہے وہ پھیکی اور میلی ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کے ناخن تقریباً سفید ہو جاتے ہیں، بو غائب ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اکثر جب بو کم ہو جاتی ہے۔ اجابت میں، قضائے حاجت میں بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے، پیٹ میں اکثر اور بیشتر نفق ہوتا ہے، کراکر ہوتا ہے، گیس کی وجہ سے پیٹ سوج جاتا ہے، پیشاب رقیق، پتلا، سفید مقدار میں زیادہ ہے، اور یہ پیشاب بدبودار ہوتا ہے، اور اس کے اندر بدن میں ضعف، گرانی، سستی، کمزوری، کم ہمتی۔ بعض حالتوں میں جب یہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو پیٹ کے اندر جب پانی جمع ہو جاتا ہے، تمام بدن متورم ہو جاتا ہے۔ جیسے آدمی آٹا گوندتا ہے، ایسے جب انسان کا جسم بن جاتا ہے، بالکل نرم، اور ایسے لگ رہا کہ پھولا ہوا جسم ہے۔ محنت ذرا سی کی جائے تو مریض ہانپنے کانپنے لگتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے، اور اکثر اوقات جب دل کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے، ضعف قلب، بعض اوقات میں اختلاج قلب، دل کا دھڑکنا بھی شروع ہو جاتا ہے، انسان کا بھاگنا، دوڑنا، پھرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، آنکھوں کے آگے جب اندھیرا بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے دو فارمولے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس بیماری کے اندر چہرہ، ہاتھ اور پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، اور اس میں دو فارمولے ہیں۔
یا ایک ہی فارمولہ ہے، لیکن ایک فارمولہ میں جو وہ ایک نسخہ، ایک جڑی بوٹی زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ ریوان چینی 1 تولہ، نشادر 1 تولہ، کلمی شورا 1 تولہ، اور افسن 3 1 تولہ۔ آپ انہیں باریک کر لیں۔ باریک کرنے کے بعد صبح دوپہر شام 1 گرام 1 ماشا، چائے کا 1/4 چمچ، اگر شربت بزوری مل جائے تو بہت اچھا، شربت بزوری نہیں ملے گا تو شربت دینار، اگر وہ بھی نہیں ملتا تو ارک مکو اور ارک کاسنی، یہ آدھا کپ جو وہ ملا کے اور 1 کپ بنا کے اس کے ساتھ 1 ماشا استعمال کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 3 چیزیں تو ہیں، ریوان چینی، کلمی شورا، نشادر، لیکن اس میں افسن 3 کی جگہ سوڈا بائی کارب ہے، میٹھا سوڈا، کھانے والا سوڈا۔ اگر کسی آدمی کو افسن 3 والا فارمولہ موافق نہیں آ رہا ہے تو میٹھے سوڈے والا فارمولہ بہرحال کسی طرح، اور اگر ان میں سے افسن 3 کو بھی نکالا جائے، سوڈا بائی کارب بھی استعمال نہ کیا جائے، یہ تینوں چیزیں کافی ہیں، ریوان چینی، کلمی شورا اور نشادر۔ آپ انہیں باریک کر کے صبح دوپہر شام، کوئی شربت کوئی عرق نہیں ملتا تو تازہ پانی کے ساتھ، لیکن اس میں آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، سرد پانی نہیں پینا ہے، اور سرد پانی سے نہانا بھی نہیں ہے، تازے پانی کے ساتھ آپ نہایا کریں۔ اور ارک مکو اور ارک کاسنی اگر مل جاتا ہے تو اسے ضرور استعمال کریں۔ تو یہ جو سول کنیا ہے، اساٹیز ہے، یہ آدمی کو چارپائی پہ لٹا دیتی ہے بیماری، اور اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے، تشخیص ہو گئی ہے، معالج نے، ڈاکٹر نے، طبیب نے آپ کو بتلا دیا ہے سول کنیا اساٹیز ہے، تو آپ یہ آسان اور سہل چیزیں استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز 1 مہینہ بھی نہیں گزرے گا، آپ کے اندر جو سستی ہے وہ چستی کے اندر بدل جائے گا، خون جو خراب ہو چکا ہے وہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ سمجھ آ جائے تو استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔